ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کے والد ہی کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں بجلی کے بل کا حال جانتے ہی ہیں، تو جب ہم اکیلے کمرے میں ہوں تو اگر ہم اپنے والد کی محبت میں بجلی بچانے کے لیے پنکھا بند کر کے بیٹھیں تاکہ والد کو کم بل ادا کرنا پڑے، جبکہ ہمارے والد ہمیں خود کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لیا کرو، تو ہم اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیا یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والد کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی۔ اگر وہ بہت مالدار ہیں، ان کے لیے پنکھے کا سے چلتے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر پنکھا چلا لیں، لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، ان کو بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر والد صاحب اگر کہہ بھی رہے کہ پنکھا چلا لیا کرو تو آپ نہ چلائیں، والد صاحب کا خرچہ بچائیں۔ تو یہ مالی حیثیت پر اس کا مدار ہے کہ والد صاحب کی مالی حیثیت ہے کتنی، تو ان کی جیب پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے تو نہ چلائیں پنکھا، بہت ثواب ملے گا آپ کو اس پہ والد صاحب کا خرچہ بچانے کا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے والد نے میرے لیے ماضی میں مکان خریدا اور والدہ کے نام کیا تاکہ میں تابع فرما بردار رہوں۔ والد مرحوم کے انتقال کے بعد والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے والد کے مال سے گھر خریدا، جسے بوقت خرید چھوٹے بھائی کے تقاضے پہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ بعد ازاں میں نے والدہ سے اصرار کر کے ان کے نام جو مکان میری رہائش میں تھا اپنے نام کر لیا۔ میری ایک بہن بھی ہے مکانات میں، اس بہن کے حصے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، والد نے آپ کی والدہ کے لیے جو مکان خریدا تھا، مکان جو نام کر دیا تھا، تو نام کر کے ان کے قبضے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قبضے کا مطلب والد صاحب خود نکلتے اور سامان سمیت گھر والدہ کے حوالے کرتے، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اس پروسیس کو پورا کیا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے بے شک، تو پھر یہ مکان والدہ کی ملکیت میں ہے، پھر والدہ جس کو چاہیں دیں۔ اگر والدہ نے آپ کو دے دیا اور دینے کے بعد قبضہ بھی دیا تو آپ اس کے مالک ہیں، اور والدہ نے، یعنی جب آپ مالک ہیں تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر والد نے یہ مکان والدہ کے نام کیا تھا، خالی اس طرح سے پراپر قبضہ نہیں دیا، بے شک 1 سیکنڈ کے لیے دیا ہو قبضہ، لیکن دیا نہیں اس طرح سے قبضہ، تو پھر بیوی کے نام مکان کرنے سے وہ مکان بیوی کا نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں وہ پھر آپ کے والد ہی کا مکان تھا، چاہے وہ آپ کی والدہ کے نام ہو، تو اس مکان میں وراثت جاری ہوگی، آپ کی بہن کا بھی حصہ ہوگا اس میں، والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد، والد کے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ والد کا مکان تھا۔ اور والدہ نے جو والد صاحب کے پیسوں سے آپ کے دوسرے بھائی کو گھر وغیرہ خرید کے دیا تو یہ بھی غلط کیا، کیونکہ وہ پیسے وراثت کے تھے، تو وہ والدہ نے اگر آپ کے بھائی کو دے دیا ہے خرید کر تو وہ بھی غصب ہی کہلائے گا، آپ کی پرمیشن کے بغیر دیا ہے، تو اس میں بھی پھر آپ وہ پیسے واپس لیں یا اس مکان میں حصے کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ والد کے پیسوں سے تھا، تو اس مکان میں بھی پھر بہن کا حصہ ہوگا، تو یا تو ان کو پیسے دیے جائیں یا اس مکان میں شیئر دیا جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری عمر 14 سال ہے، مجھے سوال پوچھنے کا طریقہ بھی شاید نہیں آتا، میں پریشان ہوں۔ میری ماں کا یار یہ بہت ہی کچھ غیر اخلاقی سا سوال ہے۔ دیکھیں، آپ جو ہے نا ایسی صورت میں جو ہے نا اپنی والدہ سے دور ہو جائیں آپ، اور آپ وہاں کے کسی مولانا صاحب جو صحیح سمجھدار عالم ہو ان سے جا کے مشورہ کریں آپ۔ تو یہ بہت ہی پرسنل سا معاملہ، اس کو اس طرح اناؤنس کرنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لیں۔ یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہوں، کیا یہ جائز ہے کہ میرے والدین ہمارے گھر آ کر 2 یا 3 سے زیادہ مہینے رہ لیا کریں؟ وہ جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو پیسے کے لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ ہم پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے، وہ بچوں کو سنبھالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میرے سسر کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فتویٰ ہے کہ بیوی کے والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 دن سے زیادہ بیٹی کے گھر رہیں۔ دیکھیں، اس کا تعلق آپ کے شوہر سے ہے کہ آپ کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ نہ رہنے دے۔ شوہر اگر رہنے دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بری بات ہے، تو یہ شوہر کا حق ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میرے ماں باپ آپ کے گھر آ کے 2-3 مہینے رہیں؟ شوہر اگر خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ جی، تعاون بھی ہو رہا ہے سسرال کا میرے ساتھ اس چکر میں، تو 2 مہینے کیا 8 مہینے رہ لیں پھر، بلکہ گھر داماد ہی بن جائیں۔ تو اور اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کو برا لگ رہا ہے کہ بھائی کیوں آ کے 6 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں، تو جتنی اجازت شوہر دے دے اتنی رہ سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر رشتہ دار ہمارے والدین کے بارے میں نامناسب بات کریں، ان کی غیبت وغیرہ، تو میں کیا کروں؟ ان کی باتیں مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی آپ کے ٹیچروں کو، آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے والدین کو برا کہے تو علماء کہتے ہیں اس وقت خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی ہے۔
بے مروتی، آپ اس وقت بول لیں، بولیں کہ بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے برائی نہ کریں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے بڑوں کو اسی کے سامنے آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ہاں کوئی علمی اختلاف ہو یا کوئی اشکال ہو وہ ایک الگ بات ہے، تو اس موقع پر پھر چپ نہیں رہنا چاہیے، آگے سے بولنا چاہیے۔ محمد علی فیصل آباد سے، میں اپنے والدین کو کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے عالم دین بننے دیں؟ میرے تمام بھائی ڈاکٹر ہیں اور میرے والدین بھی مجھے ڈاکٹر بنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں ایک ذہین طالب علم ہوں اور مجھے ڈاکٹر کے بجائے عالم دین نہیں بننے دیں گے۔ میری ماں مجھے بلیک میل کریں گی کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو وہ فلاں کر لیں گی، اور وہ روئیں گی اور کہیں گی کہ تم مجھے رلانے کے گناہگار ہو رہے ہو۔ تو میں صورت میں کیا کروں؟ انہیں کیسے قائل کیا جائے؟ وہ عالم دین بننے میں اپنی بے عزتی محسوس کریں گی۔ میں نے FSC کر لیا، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اولاد پر اس معاملے میں زبردستی جائز نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی عالم نہیں بنا سکتے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کوئی تجارت کرنا چاہ رہا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی پڑھائی میں نہیں لگا سکتے۔ تو بشرطے کہ سمجھدار ہو جائے بچہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا بچہ بے وقوف ہے تو ماں باپ اس کو فورس اس لیے کر رہے ہیں کہ حماقت میں کوئی الٹا کام نہ کر لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہر شخص اس میں آزاد ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی میں کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، تو اس میں زبردستی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی والدہ اگر آپ کو زبردستی کر رہی ہیں کہ عالم نہیں بنو، ڈاکٹر بنو، تو غلط کر رہی ہیں، آپ پر کی اطاعت اس معاملے میں واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اماں زبردستی کریں کہ تم نے عالم ہی بننا ہے، تو بھی بچے پر عالم بننا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی رائے ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کی والدہ کا اس بارے میں آپ کو فورس کرنا یہ غلط ہے، ان کو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے، اور آپ کے لیے جائز ہے، آپ چاہے ڈاکٹر بنیں چاہیں آپ عالم بنیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر رشتہ دار ہمارے والدین کے بارے میں نامناسب بات کریں، ان کی غیبت وغیرہ، تو میں کیا کروں؟ ان کی باتیں مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی آپ کے ٹیچروں کو، آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے والدین کو برا کہے تو علماء کہتے ہیں اس وقت خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی ہے، بے مروتی۔ آپ اس وقت بول لیں، بولیں کہ بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے برائی نہ کریں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے بڑوں کو اسی کے سامنے آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ہاں کوئی علمی اختلاف ہو یا کوئی اشکال ہو وہ ایک الگ بات، تو اس موقع پر پھر چپ نہیں رہنا چاہیے، آگے سے بولنا چاہیے۔